السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب چاہ رہے ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے قربہ مسکین، اور یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وکیل صفائی کو میرے سوالات سے کافی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اشفاق صاحب، آپ نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ واردات والی رات آپ کے گھر میں منیر علی کے علاوہ صرف کلیم وارثی موجود تھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وارثی نے منیر علی کی آمد پر نفرت کا اظہار کیا تھا، اور اب آپ نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس رات آپ کے گھر میں کوئی شعیب نامی شخص بھی موجود تھا، نیز یہ کہ شعیب اور منیر علی کی آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ابتدائی بیان میں اس بات کو کیوں چھپایا تھا؟ میں نے کوئی بات نہیں چھپائی، پولیس نے مجھ سے جو پوچھا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ اشفاق صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ شعیب خان نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہی میز پر کھانا کھایا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شعیب سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ میں نے اٹھ کر کہا، جناب والا، مجھے اس سوال پر اعتراض ہے۔ وکیل صفائی گواہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ یہ سوال میں نے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا تھا کہ عدالت میں کوئی وکیل استغاثہ بھی موجود ہے، ورنہ در حقیقت مجھے وکیل صفائی کے کسی سوال پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری توقع کے مطابق جج نے یہ اعتراض مسترد کر دیا اور گواہ کو سوال کا جواب دینے کا حکم دیا۔ شعیب سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں؟ گواہ نے کہا، رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ شخص شادی شدہ ہے؟ وکیل صفائی نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے دوبارہ اعتراض کیا، لیکن جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ جی نہیں، شعیب شادی شدہ نہیں ہے۔ اشفاق کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شعیب کے گھر سے شعیب کے علاوہ اور کون کون آپ سے ملنے آتا ہے؟ اشفاق حسین پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، میں دن بھر دفتر میں ہوتا ہوں۔ آپ کتنی مرتبہ شعیب کے گھر گئے ہیں اور شعیب کے علاوہ اس کی کس کس رشتہ دار کو جانتے ہیں؟ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اشفاق حسین نے پریشان ہو کر کہا، آپ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات کا اصل گواہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے گواہ کی مدد کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، کیا میں فاضل وکیل سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ ان سوالات سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وکیل صفائی نے کہا، جناب عالی، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ شعیب خان کے گواہ سے خاندانی تعلقات ہیں۔ قرائن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شعیب خان گواہ کی صاحبزادی کی وجہ سے ان کے گھر جاتا ہے۔ اگرچہ اشفاق حسین نے منیر علی کو اپنی بیٹی کا منگیتر بتایا ہے، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں یہ باور کرنے میں حق بجانب ہوں کہ شعیب کو بھی اس سلسلے میں بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ یقیناً دونوں امیدواروں سے مالی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں دو امیدواروں کے درمیان رقابت پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ اس بات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ صاف ظاہر ہے، لیکن فی الحال میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ان حالات کے پیش نظر میرا سوال بے موقع نہیں ہے۔ اگر گواہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے شعیب خان کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں تو بارے ثبوت اس کی گردن پر ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا اور گواہ کو وکیل صفائی کے سوال کا جواب دینے کا حکم دیا۔ اشفاق حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے کام کی وجہ سے دن بھر مصروف رہتا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی شعیب کے گھر نہیں گیا۔ وکیل صفائی نے کہا، میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ شعیب کے کس کس رشتہ دار کو جانتے ہیں؟ اشفاق حسین نے تیزی سے کہا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ وکیل صفائی نے بڑی مستقل مزاجی سے مسلسل سوالات کیے۔ اس نے پوچھا، شعیب کا آپ کے گھر میں آنا جانا کیسے شروع ہوا؟ وہ میرے بیٹے کا دوست ہے، اس طرح آنا جانا شروع ہوا تھا۔ اشفاق صاحب، آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے اور کتنی تنخواہ پاتا ہے؟ وہ ابرار حسین ایک ہوزری مل میں کلرک ہے اور 1200-1300 تنخواہ ہوگی اس کی۔ اور شعیب خان کیا کام کرتا ہے؟ اس کے والد کا جوتوں کا کارخانہ ہے۔ اشفاق صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک کارخاندار اور ایک حوزری کلرک کے درمیان کیا قدر مشترک ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں۔
میں یہاں سارے سوال جواب نوٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وکیل صفائی نے اپنے سوالوں کے ذریعے اشفاق کو دھنک کے رکھ دیا۔ جب وہ کٹہرے سے باہر آیا تو دروازے کا راستہ بھی بھول گیا۔ اس کی گواہی کے بعد جج نے سماعت اگلی تاریخ تک ملتوی کر دی۔ میں نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، شعیب خان ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقتول منیر علی کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سر دست ذکر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں فاضل عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ شعیب کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بیان دینے کے لیے طلب کیا جائے۔ وکیل صفائی نے میری اس درخواست پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہٰذا جج نے شعیب خان کے نام سمن جاری کروا دیا۔ اگلی پیشی پر سائرہ کی گواہی تھی۔ اس نے سلک کی پھول دار شلوار قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹہ قتھئی رنگ کا تھا اور آنکھوں پر اس نے گوگلز پہن رکھے تھے۔ جب وہ کٹہرے میں داخل ہوئی تو خاصی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ میں نے وکیل صفائی سے کہہ دیا تھا کہ میں گواہ سے خاصی لمبی چوڑی جرا کروں گا، اس لیے وہ اپنے سوالات اگلی پیشی تک سنبھال رکھے، اس کی باری نہیں آئے گی۔ سائرہ نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسے قتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی پر الزام لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 15 جولائی کی رات منیر علی ان کے گھر آیا تھا اور کھانا کھا کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں جج کی اجازت سے جرا کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ سائرہ بی بی، کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول منیر علی تمہارا منگیتر تھا؟ جی، باقاعدہ منگیتر تو نہیں تھا، سائرہ نے جواب دیا، ویسے اس کے ساتھ میری شادی کی بات چل رہی تھی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کو تمہاری مقتول سے شادی پر اعتراض تھا؟ وہ اس شادی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، بعض لوگ دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا ان لوگوں میں تمہارا ایک رشتہ دار امتیاز حسن بھی شامل تھا؟ جی ہاں، اس نے ہمیں دھمکی بھی دی تھی۔ ہماری اس سے کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ منیر علی سے مراسم سے پہلے تم اکثر و بیشتر امتیاز حسن کے گھر جاتی تھیں اور وہ بھی تمہارے گھر آتا تھا؟ جی ہاں، اگر تعلقات اچھے ہوں تو سبھی رشتہ داروں کے ہاں آتے جاتے ہیں۔ سائرہ بی بی، کیا یہ صحیح ہے کہ امتیاز حسن تمہاری مالی مدد بھی کرتا تھا؟ سائرہ قدرے چونک گئی۔ اس نے مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں کی ہوئی تھی۔ یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ اس نے برہمی سے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کا قتل کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ امتیاز حسن نے تمہارے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ در حقیقت تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی اور تمہاری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ سائرہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، بولی، میں ایسے کسی وعدے کے بارے میں نہیں جانتی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ امتیاز حسن تمہاری شادی کی خبر سے ناراض کیوں ہوا تھا اور کیوں یہ چاہتا تھا کہ تم منیر علی سے شادی نہ کرو؟ اس بات کا جواب تو امتیاز ہی دے سکتا ہے۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ امتیاز حسن گواہ کی شادی کی خبر سے خوش نہیں ہوا تھا اور اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ ایسی دھمکی اس نے مقتول کو بھی دی تھی، اس لیے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ امتیاز حسن کو گواہی کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے۔ جج نے وکیل صفائی کی طرف دیکھا اور اسے خاموش پا کر امتیاز حسن کے نام سمن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ سائرہ بی بی، تمہیں یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ 15 جولائی کو تمہارے گھر کتنے افراد آئے تھے؟ میں سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے بولا، کیا تم ان کے نام بتا سکتی ہو؟ سائرہ نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ وہ یقیناً یہ بات سمجھ گئی تھی کہ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس روز ہمارے ہاں چند مہمان آئے تھے، اس نے جواب دیا، لیکن مجھے سب کے نام یاد نہیں رہے۔ ان میں کلیم وارسی اور منیر علی بھی شامل تھے۔ وہ دانستہ 2 نام گول کر گئی تھی۔ میں نے کہا، سائرہ بی بی، میں تمہارے علم میں اضافے کے لیے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تم سے پہلے چند گواہ اس کیس کے ضمن میں گواہی دے کر جا چکے ہیں۔ ان میں تمہارے والد بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ ابھی مزید کئی گواہ عدالت میں پیش ہوں گے جن میں تمہارے محلے کے کئی افراد بھی ہیں، اس لیے تمہیں بہت محتاط ہو کر جواب دینا چاہیے۔ اگر تمہارے بیان میں کوئی صریح غلط بیانی پائی گئی تو اس سے تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپانے یا نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ 15 جولائی کو تمہارے ہاں جو افراد آئے تھے ان میں امتیاز حسن اور شعیب خان بھی شامل تھے؟ اسے مجبوراً اقرار کرنا پڑا کہ مذکورہ 2 افراد بھی اس روز ان کے گھر آئے تھے۔
امتیاز حسن کتنے بجے آیا تھا اور کتنے بجے واپس گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے وقت یاد نہیں ہے، وہ شام کے وقت آیا تھا اور 1 آدھ گھنٹہ بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا اسے یہ بات معلوم تھی کہ اس روز منیر علی تمہارے گھر آنے والا ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، شاید معلوم تھی۔ باتوں کے دوران اس بات کا ذکر آیا تھا۔ چونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ تم منیر علی سے شادی کرو، اس لیے یہ قیاس کرنا مشکل نہیں کہ وہ منیر علی کی آمد کا ذکر سن کر ناراض ہوا ہوگا۔ اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کس انداز میں کیا تھا؟ وہ گڑبڑا کر بولی، اس نے کہا تھا کہ وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بندوق لینے جا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے اس بات کا پہلے کیوں ذکر نہیں کیا۔ شاید وہ کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا وہ اپنی دھمکی کے مطابق بندوق لے کر آیا تھا؟ نہیں، وہ نہیں آیا تھا۔ دراصل اسے روک دیا گیا تھا۔ کیا تم اس بات کی وضاحت کرو گی کہ اسے کس طرح روک دیا گیا تھا؟ اس کے جانے کے بعد میری ماں امتیاز حسن کے چچا کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ ان کا نام محمود الحسن ہے۔ انہیں عام طور پر غصہ نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے۔ ماں کی باتیں سننے کے بعد وہ سیدھے امتیاز حسن کے گھر گئے اور وہاں طوفان مچا دیا۔ اتفاق سے امتیاز کے والد اس وقت گھر میں نہیں تھے، ورنہ بہت زیادہ خرابی ہو جاتی۔ وہ غصے میں چچا محمود الحسن سے بھی 2-4 ہاتھ آگے۔ سنا ہے کہ چچا محمود الحسن کمرے میں رکھی ہوئی ایک شارٹ گن اٹھا لائے اور اسے گھٹنے پر مار کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اشفاق بھائی کے گھر میں قدم رکھا تو وہ اسے بھون کر رکھ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہاں بہت چیخو پکار ہوئی تھی اور چچا محمود الحسن کے اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہو گئے۔ تم نے یہ ساری باتیں پولیس کو کیوں نہیں بتائیں؟ مجھے چچا محمود الحسن نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مزید فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ واردات والی رات منیر علی اور ملزم کے علاوہ ایک شخص شعیب خان بھی تمہارے گھر میں موجود تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ شعیب سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ اگر رشتہ داری نہ ہو تو کیا کوئی شخص گھر میں نہیں آ سکتا؟ بی بی آپ بحث نہ کریں، جج نے کہا۔ جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں۔ شعیب سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہارے والد نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ شعیب ایک صنعت کار کا بیٹا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ تمہارے گھر میں کیوں آتا تھا؟ بس ملنے آتا تھا۔ کیوں کا کیا سوال ہے؟ دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز تو انسان کے اخلاق ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ شعیب تمہیں ہوٹلوں میں کھانا کھلانے لے جاتا تھا؟ اس کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ اس نے غصے سے کہا، یہ بہت گھٹیا سوال ہے، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ کیا آپ کو کبھی کسی دوست نے ہوٹل میں کھانا نہیں کھلایا؟ میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ شعیب تمہیں پیسے اور تحفے بھی دیتا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ سائرہ بی بی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شعیب خان سے شادی کا وعدہ کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل فضول بات ہے۔ آپ کو ایک لڑکی سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ عام حالات میں واقعی ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیس کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ منیر علی کا قتل رقابت کا نتیجہ تھا، اس لیے میں ایسے سوالات کرنے پر مجبور ہوں۔ پھر میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کہا، واردات والی رات منیر علی، شعیب اور ملزم نے ایک میز پر کھانا کھایا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ سب سے پہلے کون رخصت ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے، شاید وارسی پہلے چلا گیا تھا۔ ایک گواہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شعیب خان کی گاڑی ساری رات گلی میں کھڑی دیکھی گئی تھی۔ کیا اس نے رات تمہارے گھر میں گزاری تھی؟ جی نہیں، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ ٹیکسی میں چلا جائے گا۔ اس دور دراز علاقے میں رات کے وقت عموماً ٹیکسی یا رکشہ نہیں ملتا۔ میں نے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ منیر علی نے شعیب کو مین روڈ تک لفٹ دینے کی پیشکش کی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، مگر اسے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ جلدی سے بولی، لیکن میرا خیال ہے کہ شعیب نے منیر علی کی گاڑی میں بیٹھنا پسند نہیں کیا تھا۔ میں نے اس بات کو یہیں چھوڑا اور سوالات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، سائرہ بی بی، تم ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کرتی ہو، تمہیں وہاں ملازمت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے اور تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میں تقریباً 8 مہینے سے وہاں کام کر رہی ہوں اور میری تنخواہ 1200 روپے ماہوار ہے۔ اس سے پہلے تم کہاں کام کرتی تھیں اور وہاں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی تھی؟
اس سے پہلے میں ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتی تھی، وہاں میں نے صرف 7 مہینے کام کیا تھا۔ وہ لوگ مجھے 1000 روپے ماہوار دیتے تھے۔ سائرہ بی بی، تم نے حال ہی میں چند نئی چیزیں خریدی ہیں، ان میں رنگین ٹی وی، VCR، قالین اور فرنیچر وغیرہ شامل ہے۔ کیا تم نے یہ سامان قسطوں پر خریدا ہے یا نقد خریدا ہے؟ اتفاق سے میں یہ سامان دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا، اور بعض چیزوں کی تم نے قیمتیں بھی بتائی تھیں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس سامان کی خریداری کے لیے تم نے رقم کہاں سے لی تھی؟ میں ملازمت کرتی ہوں، میں نے اپنی تنخواہ سے رقم بچائی تھی۔ سائرہ بی بی، ان چیزوں کی قیمت 35 سے 40 ہزار روپے تک بنتی ہے، جبکہ تمہاری مہینے کی کل تنخواہ 17-18 ہزار روپے اب تک بنتی ہے، اور یقیناً تم تنخواہ میں سے کچھ رقم اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرتی ہوگی۔ میں ٹیوشن بھی پڑھاتی رہی ہوں، ہمارے گھر میں اور لوگ بھی ہیں کمانے والے۔ جج 2-3 بار گھڑی دیکھ چکا تھا، ہمارا کیس سب سے آخر میں تھا اور عدالت کا وقت تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ بیگ صاحب، آپ کتنا وقت اور لیں گے؟ جج نے پوچھا۔ ابھی تو کافی وقت لگے گا، میں نے جواب دیا۔ جج نے جرا اگلی پیشی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سائرہ بہت غصے میں باہر نکلی۔ برآمدے میں اس کی ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ ایک شخص جس کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ تھی سائرہ کے قریب گیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں نے دیکھا سائرہ نے اس کی بات سن کر غصے سے ہاتھ جھٹکا اور تیز تیز بولنے لگی۔ اس کی باتیں تو میری سمجھ میں نہ آ سکیں، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ مذکورہ شخص کی باتوں پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ابھی میں برآمدے کے کونے تک ہی پہنچا تھا کہ ایک شخص تیز چلتا ہوا میرے برابر پہنچا۔ میں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، وہ وہی شخص تھا جسے میں نے سائرہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وکیل صاحب، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت جلدی میں تھا، مجھے ایک دوسری عدالت سے ایک کیس کی تاریخ لینا تھی اور بعض کاغذات کی نقل بھی حاصل کرنا تھی۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ وہ میرے دفتر میں جا کر بیٹھے، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہوں۔ تقریباً پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد میں عدالتی کاموں سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو وہ شخص وہاں موجود تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، میرا نام عباد اللہ ہے اور میں مہران گارمنٹ فیکٹری میں مینیجر ہوں۔ میں اس کا نام پہلے بھی سن چکا تھا، سائرہ بھی اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میں نے کسی شناسائی کا اظہار کیے بغیر کہا، فرمائیے، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ لڑکی جس پر آپ نے جرح کی ہے ہماری فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ آپ نے جرح کے دوران جن باتوں کا انکشاف کیا ہے انہیں سن کر میں دنگ رہ گیا ہوں۔ ایسی دھوکے باز اور فلرٹ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا گھر برباد کر لیا ہے اور یہ نت نئی شکار پھانستی پھر رہی ہے۔ میں آپ کو اس کے کرتوت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ معصوم صورت لڑکی در حقیقت کتنی خطرناک ہے۔ میں کچھ نہیں بولا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، یہ لڑکی 8-9 ماہ سے ہماری فیکٹری میں کام کر رہی ہے۔ یہ بہت دکھی بن کر آئی تھی میرے پاس اور اپنی محرومی کی بڑی دردناک کہانیاں مجھے سناتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈائن مجھے اپنے جال میں پھانس رہی ہے۔ یہ میرے ساتھ شادی کے جھوٹے وعدے کرتی رہتی تھی اور اب تک مجھے 15-16 ہزار روپے کی چوٹ دے چکی ہے۔ اس نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ اسے دشمنی کی بنا پر اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں شائع ہوا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے فون پر کہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے پیسے لے کر آیا تھا، یہ دیکھیں۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر دکھائی۔ لیکن آپ کی جرح سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، وہ 1.5 مہینے سے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عباد اللہ صاحب، سائرہ واقعی معصوم ہے، میں نے کہا۔ قصور اس کا نہیں، آپ جیسے مردوں کا ہے۔ جب کوئی مجبور لڑکی آپ کے پاس ملازمت کے لیے آتی ہے تو آپ کو ہرا ہرا سوچنے لگتا ہے، آپ کو اپنی بیوی بدصورت نظر آنے لگتی ہے اور آپ اس مجبور لڑکی کو حجلہ عروسی کی زینت بنانے کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی فیکٹری میں اور بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہوں گے، ان لوگوں نے آپ کو کتنے ہزار کی چوٹ دی ہے؟ اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس میں میری بھی غلطی ہے۔ ویری گڈ، اب آپ ایسا کریں، سیدھے اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اسے منا کر لے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ حیرت ہے، اس لڑکی نے تو میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو بھی بھلا دیا تھا۔ عباد اللہ صاحب، ایک بات یاد رکھیں، جو لڑکی شادی کے وعدے پر آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتی ہے وہ دوسرے مرد کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ ان بھولی بھالی لڑکیوں کو دراصل آپ جیسے لوگ
ٹرین کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا، پھر رک کر بولا، میں جو بات آپ سے کرنے آیا تھا اس کا تو خیال ہی نہیں رہا۔ وہ بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پاس کیش بھی رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے دراز میں ایک پستول رکھ چھوڑا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ آج کل لوٹ مار عام ہے۔ چند ہفتے قبل میں نے یہ پستول سائرہ کو دیا تھا۔ دراصل اسے فیکٹری میں دیر ہو گئی تھی اور وہ گھر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ ان کے علاقے میں بس سے اتر کر ایک سنسان میدان سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ پستول اپنے پرس میں رکھ لو، اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو 1-2 ہوائی فائر کر دینا۔ اس نے ابھی تک پستول واپس نہیں کیا۔ جب میں نے واردات کی خبر پڑھی تو میرے ذہن میں یوں ہی خدشہ سا پیدا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں بھی خدشہ پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا، پستول کتنے بور کا ہے؟ 22 بور کا۔ میں یہ سن کر چونک گیا۔ منیر علی کو بھی 22 بور کے پستول سے قتل کیا گیا تھا۔ کیا آپ نے سائرہ سے اپنا پستول واپس نہیں مانگا؟ مانگا تھا، کہہ رہی تھی کہ 2-4 روز کے بعد ڈیوٹی پر آنا شروع کر دے گی تو واپس کر دے گی۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، عباد اللہ صاحب، آپ کے ذہن میں جو خدشہ پیدا ہوا تھا وہ بے بنیاد نہیں ہے۔ آپ فوراً میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ منیر علی کو بھی 22 بور کے پستول سے قتل کیا گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، میں پولیس اسٹیشن نہیں جاؤں گا، پولیس والے مجھے بھی بٹھا لیں گے۔ اگر آپ خود پولیس اسٹیشن جا کر سارا بیان نوٹ کرا دیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ گولی آپ کے پستول سے چلائی گئی تھی تو پولیس آپ کو قتل یا آنتے قتل کے الزام میں گرفتار کر لے گی۔ مجھے پولیس کو یہ اطلاع تو بہرحال دینا پڑے گی کہ سائرہ کے گھر میں 22 بور کا ایک پستول موجود ہے۔ اس کے بعد یہ بات خود بخود سامنے آ جائے گی کہ پستول کس کی ملکیت ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہم متعلقہ تھانے پہنچے اور SHO کو ساری صورتحال بتائی۔ اس نے ہیڈ کلرک کو بلا کر عباد اللہ کا بیان قلم بند کرایا اور کیس کے انکوائری آفیسر کو بھی اپنے کمرے میں بلایا۔ تم نے منیر علی قتل کیس میں ابھی تک کیا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے انکوائری آفیسر سے پوچھا۔ انکوائری آفیسر جو ASI تھا سیلیوٹ مارنے کے بعد بولا، جناب، اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند ہے۔ ہمارا کام تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کام کیسے ختم ہو چکا ہے تمہارا؟ SHO نے کہا، آلہ قتل برآمد کر لیا ہے تم نے؟ وہ تو ملزم نے بوائلر میں ڈال دیا تھا، ASI نے جواب دیا۔ میری بات سنو، میرا خیال ہے کہ تم نے سارا کیس ہی غلط بنایا ہے۔ SHO اسے عباد اللہ کا بیان دکھا کے بولا، یہ پڑھ کے دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو سارا چکر ہی کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ ASI نے عباد اللہ کا بیان پڑھ کر آنکھیں پھیلائیں، بولا، جناب، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت خطرناک ہے۔ اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تم ایسا کرو، 2 سپاہی اور 1 لیڈی کانسٹیبل ساتھ لے لو اور بند سوزوکی میں اس لڑکی کے گھر پہنچو۔ عباد اللہ، آپ بھی ذرا غور سے سنیں۔ ہمارے آدمی کچھ فاصلے پر رہیں گے۔ آپ سائرہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اپنا پستول واپس مانگیں گے۔ اگر وہ لڑکی آپ کو اندر بلائے تو اندر نہ جائیں، جلدی کا بہانہ کر کے باہر ہی کھڑے رہیں۔ جب وہ پستول لے کر دروازے پر آئے تو ہمارے آدمیوں کو اشارہ کر دیں۔ اس نے ASI کی طرف دیکھا، بہت احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو شک ہو جائے۔ پستول برآمد ہو جائے تو سائرہ کو گرفتار کر کے یہاں لے آنا، باقی باتیں یہیں پر ہوں گی۔ ASI چند منٹ کے اندر تیار ہو گیا۔ اگرچہ میرا ساتھ ضروری نہیں تھا لیکن میں عباد اللہ کے اصرار پر ساتھ ہو لیا۔ اس نے پریشانی کی وجہ سے مجھے اپنا وکیل بھی مقرر کر لیا تھا۔ سائرہ کی گلی میں پہنچ کر پولیس کی گاڑی 100 گز ادھر ہی رک گئی۔ میں نے اپنی کار سوزوکی کے پیچھے روک دی۔ عباد اللہ، جو پولیس کی گاڑی میں سوار تھا، اتر کر اشفاق حسین کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ اتنی دور سے میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ دروازے پر کون آیا تھا اور عباد اللہ نے اس کے ساتھ کیا بات کی تھی۔ 3-4 منٹ کے بعد اس نے پولیس کو اشارہ کیا۔ پولیس کی گاڑی کا انجن رواں تھا، وہ تیر کی طرح آگے بڑھی۔ سپاہی باہر نکلے اور لیڈی کانسٹیبل نے فوراً سائرہ کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ جب اس کپڑے کو کھولا گیا تو اس میں 22 بور کا پستول تھا۔ پولیس کو دیکھ کر گلی میں چند منٹوں کے اندر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ گھر کے اندر سے سائرہ کی ماں اور چھوٹے بھائی باہر آ گئے۔ باپ اس کا ابھی ڈیوٹی سے واپس نہیں آیا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے سائرہ کو سوزوکی میں بٹھایا اور ہم لوگ واپس روانہ ہو گئے۔ ایک نوجوان لڑکی کے لیے تھانے کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ تھانے پہنچتے پہنچتے سائرہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔
وہ یوں پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جیسے جنگل میں بھیڑیوں کے درمیان گر گئی ہو۔ ایس ایچ او نے پستول چیک کیا تو اس کی 2 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ اس نے سائرہ کو کرسی پر بٹھایا اور کہا، دیکھو بی بی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری بات سچ سچ بتا دو گی تو ہم تمہیں عزت سے گھر چھوڑ آئیں گے، لیکن اگر جھوٹ بولو گی تو پھر ہمیں قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں بالکل بے گناہ ہوں جی، سائرہ نے کپاتی آواز میں کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ اس پستول کی 2 گولیاں چلی ہوئی ہیں، ایس ایچ او نے کہا۔ یہ کس نے چلائی ہیں؟ عباد اللہ، جب تم نے اس کو پستول دیا تھا تو اس وقت اس کی کچھ گولیاں چلی ہوئی تو نہیں تھی؟ نہیں جناب، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، عباد اللہ نے کہا۔ میں نے اسے کلپ نکال کر دکھایا تھا اور فائر کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایس ایچ او نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے پستول چلایا تھا؟ نہیں جی، میں نے نہیں چلایا۔ کیا تم نے پستول کسی کو دیا تھا؟ سائرہ نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ اگر میں نے سچ بول دیا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے منیر علی کو قتل نہیں کیا۔ میرے سوال کا جواب دو، ایس ایچ او نے کہا۔ اگر تم نے جرم نہیں کیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ جی، پستول مجھ سے شعیب نے لیا تھا۔ شاباش، اب تم نے سچی بات کی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ شعیب نے تم سے کس روز پستول لیا تھا؟ 15 جولائی کی رات کو۔ اس نے کہا تھا کہ وہ منیر علی کو ڈرانا چاہتا ہے۔ ڈرانا چاہتا تھا؟ کس طرح ڈرانا چاہتا تھا؟ اطمینان سے ساری بات بتاؤ۔ کوئی ٹھنڈا شنڈا منگواؤں تمہارے لیے؟ اس نے سائرہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک سپاہی کو کولڈ ڈرنک لینے بھیج دیا۔ شعیب دراصل منیر علی کو پسند نہیں کرتا تھا، سائرہ نے کہا۔ اس رات دونوں آپس میں کچھ گرم ہو گئے تھے۔ شعیب کو پتہ تھا کہ میرے پاس یہ پستول رکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر مجھ سے پستول لے لیا کہ وہ منیر علی کو یوں ہی ڈرانا چاہتا ہے۔ جب منیر علی جانے لگا تو شعیب نے کہا کہ اس کی گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ پھر اس نے منیر علی سے لفٹ مانگی اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ شعیب نے تمہارا پستول کب واپس کیا تھا؟ شعیب نے تمہارا پستول کب واپس کیا تھا؟ اگلے روز صبح، سائرہ نے کہا۔ پلیز یہ بات اسے نہ بتائیں۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے پستول کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ میرے چہرے پر تیزاب ڈال دے گا۔ قاتل ایسی ہی دھمکیاں دیا کرتے ہیں، ایس ایچ او نے کہا۔ دیکھو بی بی، تم پر آنتے قتل کا کیس بنتا ہے، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہو گی تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے سائرہ سے شعیب کا پتہ لیا اور ایک پولیس پارٹی کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ جی مجھے کب تک یہاں بیٹھنا ہوگا؟ سائرہ نے کہا۔ پھر وہ عباد اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، عباد اللہ صاحب، آپ بیگ صاحب سے کہہ کر میری ضمانت کرا دیں پلیز۔ بی بی زیادہ باتیں نہ کرو، ایس ایچ او کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ ہم نے تمہیں گرفتار نہیں کیا، ابھی تمہارا تحریری بیان ہوگا، اس کے بعد تمہیں گھر پہنچا دیں گے۔ وکیل صاحب آپ بے شک چھٹی کریں۔ آئیں عباد اللہ صاحب، چلیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کو ابھی ادھر ہی رہنے دیں، ایس ایچ او نے کہا۔ میں نے غصے سے کہا، کس جرم کے تحت، کس قانون کے تحت؟ مجھے معلوم تھا کہ اس کی جیب ہلکی کرنے کی فکر میں تھے۔ وکیل صاحب گرم ہونے کی ضرورت نہیں، ایس ایچ او نے کہا۔ اس کی پستول سے آدمی قتل ہوا ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد اسے فارغ کر دیں گے۔ پولیس کے ساتھ لوگ اسی وجہ سے تعاون نہیں کرتے۔ میں نے مزید غصے سے کہا، یہ شریف آدمی خود آپ کے پاس آیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ قاتل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر یہ خاموشی سے اپنا پستول لے کر گھر چلا جاتا تو آپ کبھی بھی اصل قاتل تک نہ پہنچ پاتے۔ اب آپ اسے پریشان کرنے کے لیے یہاں بٹھانا چاہتے ہیں، لیکن میری موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ اسے کوئی دفعہ لگا کر گرفتار کریں یا پھر جانے دیں۔ اس کا تحریری بیان آپ لے چکے ہیں، اب اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ میرا موکل ہے، باقاعدہ وکالت نامہ سائن کر چکا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے عباد اللہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ شعیب خان اسی روز گرفتار ہو گیا۔ پولیس نے اگلے روز اسے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ اس کے 2 روز بعد کلیم وارثی کی ضمانت ہو گئی۔ چونکہ کیس کی نوعیت یکسر بدل گئی تھی، اس لیے عدالت نے پولیس کو نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب شعیب پر پولیس نے سختی کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا، تاہم اس نے سائرہ کو بھی قتل کے منصوبے میں ملوث کر لیا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ سائرہ در حقیقت
منیر علی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ صرف اسے بیوقوف بنا کر اس سے پیسے بٹور رہی تھی۔ جب منیر علی نے دیکھا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے تو اس نے سخت رویہ اختیار کر لیا اور سائرہ سے کہا کہ یا تو وہ اس کے ساتھ شادی کرے یا اس کی رقم واپس کرے۔ اس پر سائرہ نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، عباد اللہ سے پستول حاصل کیا اور اسے یعنی شعیب کو اپنا اعلی کار بنایا، لیکن وہ اس بات کو ثابت نہ کر سکا۔ سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ سائرہ چونکہ وعدہ معاف گواہ بن گئی تھی اس لیے سزا سے تو بچ گئی، لیکن اس مقدمے کے چکر میں انہیں اپنا گھر بار اور تمام قیمتی سامان فروخت کرنا پڑا۔ بدنامی کی وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑا۔ اب ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔